جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة تقبل في صورة الشيطان وتدبر في صورة الشيطان. صحیح مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شرط عورت سامنے آتی ہے، شیطان کی صورت میں سامنے آتی ہے، اور سامنے سے پھرتی ہے تو شیطان کی صورت میں پھرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں کہے کہ جب عورت آتی ہے تو شیطان کی صورت میں آتی ہے، اور جب جاتی ہے تو شیطان کی صورت میں جاتی ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ شیطان کا برائی کی طرف رغبت دلانا۔ نامحرم عورتوں کو دیکھے گا تو دل میں برائی آئے گی، خواہ دیکھنے کی رغبت پیدا ہوگی، اور یہ رغبت اور یہ خیال شیطان کا فعل ہے، تو اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں، مگر اس کی طرف لوگوں کی نظریں اٹھوانا اور جان بوجھ کے اس انداز سے باہر نکلنا کہ اس کی طرف نظریں اٹھیں، یہ شیطان کا فعل ہے۔ چونکہ یہ اس کا ذریعہ بنی، اس لیے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ شیطان کی صورت میں آتی ہے اور شیطان کی صورت میں جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے استشرق الشیطان، تو شیطان اس کی طاق میں جھانکتا ہے، یعنی تاڑ کر دیکھتا ہے اس کو، اور لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھواتا ہے۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے بزرگ تھے، تاج محمد امروٹی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے آدمی تھے۔ ان کے یہاں ایک خادمہ تھی، بوڑھی، خدمت کیا کرتی تھی، بوڑھی عورت تھی، خدمت کیا کرتی تھی۔ کوئی مہمان آتے تو وہ کھانا پیش کر دیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ وہ حضرت سے چھٹی لے کر اپنے عزیزوں کے ہاں ملنے گئی۔ جب وہ واپس آئی تو سر پر لال دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ حضرت کی نظر جو اب اس کے دوپٹے پہ پڑی تو فرمایا اس کو خانقاہ سے نکال دو۔ پتہ نہیں اس نے کتنوں کے ایمان خراب کیے ہوں گے، اور راستے میں، اس لیے کہ لوگ تو اس کے دوپٹے کو دیکھتے رہے ہوں گے۔ اندر سے بیچاری نانی اماں ہوں گی، اندر سے تو بیچاری نانی اماں ہوں گی، اوپر سے لیا ہوا ہے بڑکیلا لباس، جس سے لوگوں کا ایمان خراب ہو رہا ہے۔ اب تو اندازہ ہی نہیں ہوتا بوڑھی کون ہے، عورتوں کا بالکل معلوم نہیں کہ ان کے بارے میں کیا کہا جائے، اور یعنی اور بے حیائی اس قدر ہے کہ اب تو یہ بات عقل میں بھی نہیں آتی۔ اکبر الہ آبادی بڑے شاعر گزرے ہیں، تو اپنے مزاحیہ انداز میں ایک مرتبہ کہنے لگے کہ بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں، بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا کہ آپ کا جو پردہ تھا کیا ہوا؟ کہنے لگی عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ تم تو یہ پردہ کر کے نکلا کرتی تھی، تمہارا پردہ کہاں چلا گیا؟ کہنے لگی مردوں کی عقلوں پہ پڑ گیا۔ پہلے عورت کے چہرے پہ پردہ ہوتا تھا، اب مردوں کے عقلوں پہ پردہ پڑ گیا۔ بہت شدید گناہ ہے عورت کا بے پردہ بلا ضرورت باہر نکلنا۔ شرم و حیا عورت کا لازمی حصہ ہے۔ شرم و حیا نہ رہے تو عورت کی قیمت 2 کوڑی کی بھی نہیں رہتی، 2 کوڑی کی بھی نہیں رہتی۔ عورت سے نسل چڑھتی ہے، عورت سے قومیں بنا کرتی ہیں، عورت سے نئی نسل کی تربیت اور اس کی نشو و نما ہوا کرتی ہے۔ عورت کے گود سے شرم و حیا ختم ہو گئی تو قومیں ختم ہو جایا کرتی ہیں، قومیں ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ کسی قوم کی عورت باصفات باحیا ہے تو اس قوم کی مستقبل خوبصورت ہے، اور جس قوم کی عورت سے شرم و حیا نکل جائے اس قوم کا مستقبل تاریک ہے۔ کون سنوارے گا، کون بنائے گا، کون تربیت کرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عورت کو یہ عزت بخشی
کہ الدنیا متاع و خیر المتاع المرأة الصالحہ، یہ عزت، یہ اعزاز، یہ قدر و قیمت بتائی کہ دنیا کی چیزیں برتری کی چیز ہے، استعمال کی چیز ہے، لیکن اس دنیا میں سب سے بہتر اور بھلی چیز نیک صالح عورت ہے، نیک صالح عورت ہے۔ اس دنیا میں سب سے بھلی اور قیمتی چیز نیک صالح عورت ہے۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شرم و حیا کی دولت سے وہ محروم ہو جائے تو پھر اس کی اس انداز سے اس کو تنبو بھی فرمایا، تنبیہ بھی فرمائی کہ جب وہ باہر نکلتی ہے اور لوگوں کی نظریں اپنی طرف اٹھواتی ہے، اس انداز سے نکلتی ہے، اس لباس میں نکلتی ہے، شرم و حیا کی چادر کے بغیر نکلتی ہے، بناؤ سنگھار کر کے نکلتی ہے، تو فرمایا وہ شیطان کی صورت میں آتی ہے، شیطان کی صورت میں جاتی ہے، اور شیطان اس کے طاق میں رہتا ہے اور لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھواتا ہے۔ جتنے لوگوں کی نظریں پڑتی ہیں اس کی لعنت اس پہ پڑتی ہے۔ بس اوقات کوئی پریشان حال خاتون فون کرے، اگر اسے کہہ دیا جائے کہ اپنی زندگی کو گناہوں سے ذرا صحیح کر لو، انشاءاللہ اللہ کی نصرت آئے گی، کہتی میں نماز تو پڑھتی ہوں، تسبیح بھی پڑھتی ہوں، گناہ بھی کوئی نہیں کرتی۔ تھوڑی سی تفصیل پوچھی جائے، پردہ تو نہیں کرتی، ٹی وی تو نہیں چھوڑتی، یعنی اب یہ زندگی میں ایسے رچ بس گئے کہ ان گناہوں کی طرف نظر ہی کوئی نہیں، یعنی وہ اپنی بزرگی کی بھی قائل ہے، بزرگی کی بھی قائل ہے کہ میں تو بڑی تسبیح پڑھتی ہوں، بڑے وظیفے پڑھتی ہوں، بڑی نمازیں پڑھتی ہوں، بزرگی کی بھی قائل ہے۔ یعنی یہ گناہ ایسے ہیں جو اس کے بزرگی میں بھی حائل نہیں ہے۔ ہاں، یہ ایسے معاشرے میں رچ بس گئے، حالانکہ یہ ایسی نحوست ہے، ایسی نحوست ہے، 10 آدمی نے دیکھا تو 10 آدمی کی لعنت اور نحوست پڑی، گناہوں کا ذریعہ بنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایک وقت ایسا آئے گا، کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت لم یجدن ریح الجنہ وان ریحها لتوجد من مسیرۃ کذا وکذا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ لباس پہنی ہوں گی لیکن پھر بھی بے لباس ہوں گی۔ یہ اللہ کا نبی اس زمانے میں فرما رہے جس زمانے میں یہ مخلوق گلیوں میں بازاروں میں نظر نہیں آیا کرتی تھی، لیکن نبی اپنی نبوت کی آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا۔ اس زمانے میں زیادہ سے زیادہ جاہلیت اس درجے کی تھی، زیادہ سے زیادہ جاہلیت اس درجے کی تھی جو قرآن نے بتایا ہے کہ وہ اپنے دوپٹے کے دونوں طرف پیچھے کمر کی طرف پھینک دیا کرتی تھی، اور ان کا سینہ کھلا ہوا کرتا تھا، سر پہ پھر بھی دوپٹہ ہوا کرتا تھا، دونوں طرف پیچھے پھینک دیا کرتی تھی اور سر پہ دوپٹہ ہوا، سینہ کھل جایا کرتا تھا۔ اس زمانے کی مخلوق اس درجے تک تھی بس۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے ارشادات سے تصویر دکھا رہے، اس دور میں وہ مخلوق نہیں تھی، لیکن آپ نبوت کی آنکھ سے دیکھ رہے تھے اور آپ نے امت کو خبردار کیا، کاسیات عاریات، لباس پہنی ہوں گی پھر بھی بے لباس ہوں گی، ممیلات مائلات، مائل کریں گی لوگوں کی طرف اپنی طرف اور خود بھی لوگوں کی طرف مائل ہوں گی، رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سروں کے بال ایسے جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، لم یجدن ریح الجنہ، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی، وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ جنت کی خوشبو میلوں میل سے آ رہی ہوگی، میلوں میل سے آ رہی ہوگی۔ تو عورت کو اسلام نے جو عزت بخشی ہے، جو احترام بخشا ہے، دنیا کی کسی نظریے میں کسی فلسفے میں وہ عزت احترام نہیں، اس لیے کہ اس سے قوم کا سنورنا وابستہ ہے، قوم کی تربیت وابستہ ہے، مسلمان سوسائٹی کے حسن سارا اس عورت سے وابستہ ہے، گھروں کی زندگی، خاندانوں کی زندگی اس عورت کی زندگی سے ہے۔ اللہ نہ کرے اگر اس سے یہ جوہر نکل جائے گا، نہ گھر گھر رہیں گے، نہ خاندان رہیں گے، اور نہ قوم
کے پاس کوئی تربیت کی بنیاد رہے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عورت اگر نکلتی ہے گھر سے ضرورت کے درجے میں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر خواتین مسجد میں آیا کرتی تھی، آپ کا درس سنا کرتی تھی، نماز پڑھا کرتی تھی ابتدائی اسلام۔ لیکن اس موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عورت کا نماز مسجد کے مقابلے میں گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ مسجد نبوی ایک کا کئی گنا بڑھ کر ثواب، اور امامت محمد رسول اللہ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے عورت کا مسجد کے مقابلے میں گھر میں نماز پڑھنا افضل، اور پھر اس سے آگے فرمایا وہ عورت جو صحن میں پڑھتی ہے اس سے اس کی نماز افضل جو برانڈے میں پڑھتی ہے، اور اس سے اس عورت کی نماز افضل ہے جو کمرے میں پڑھتی ہے۔ اس قدر اہتمام فرمایا ہے، تو بلا ضرورت اور بے پردہ عورت کی اسلام میں نکلنے کی کہاں گنجائش ہے؟ اللہ رب العزت مسلمان معاشرے کو یہ شرم و حیا کی خوبی خوب عطا فرما دے، یہی اس کی نسل کی تربیت اور حفاظت کا راستہ ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔